نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر، رکوع نمبر 6، آیات نمبر 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98 اور 99۔ فوربک، پس آپ کے رب کی قسم، لنسألنہم، ہم ضرور پوچھیں گے ان سے، اجمعین، سب سے، عما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ فاصدع، پس کھول کر سنا دیجئے، بما تؤمر، جو کچھ آپ کو حکم دیا ہے، وَأَعْرِضْ، اور اعراض کیجئے، دور رہیے، عن المشرکین، مشرکین سے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہے استہزاء کرنے والوں کے خلاف۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، الذین، وہ لوگ، یجعلون، جو بناتے ہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا معبود۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور تحقیق کے ساتھ ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ تنگ ہوتا ہے تمہارا سینہ، بما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے۔ فسبح، پس آپ پاکی بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ، وَکُن مِّنَ الساجدین، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کیجئے ربک، اپنے رب کے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آ جائے تمہارے پاس یقین بات، یعنی الموت، موت۔ مذکورہ آیتوں میں آیت نمبر 92 میں فرمایا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، تیرے رب کی قسم، ہم ضرور بے ضرور ان سب سے، ان کے اعمال کے بارے میں ضرور باس پرس کریں گے، اولین سے بھی کریں گے، آخرین سے بھی کریں گے۔ اور سورہ اعراف میں ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پس ہم ضرور دریافت کر لیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور ہم ضرور بے ضرور پیغمبروں سے بھی پوچھ لیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال کہ سورہ رحمان کی آیت
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر سوال نہیں ہوگا، جبکہ سورہ حجر، سورہ اعراف کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال ہوگا۔ اب بظاہر تو تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن جب یہ سوال سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا گیا تو فرمایا کہ سوال کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے کے لیے ان سے سوال نہیں فرمائیں گے کہ تم نے کیا ہے اور کیسا کیا ہے، وہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سوال کا جو تعلق ہے وہ زجر کے ساتھ ہے، توبیخ پر مبنی ہے۔ جیسے مجرم کو ڈانٹا جاتا ہے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ قیامت کا دن ظاہر ہے بہت طویل دن ہوگا، مختلف مواقع پر، مختلف مواقف پر مختلف قسم کے سوالات ہوں گے۔ اور سنن ترمذی سورۃ الحجر میں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کے بارے میں، کہ فرمایا کہ اس سے لا الہ الا اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، جن لوگوں کو لا الہ الا اللہ پیش کیا ہے، جن لوگوں نے اقرار مان لیا ہے تو اس نے اپنے اقرار، اپنے عہد کی پاسداری کی ہے اور اس کے مطابق لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزاری ہے یا نہیں گزاری ہے، سوال یہ ہوگا۔ اور صحیح مسلم میں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ پڑھنے والے کو حرام کاموں سے روک دیتا ہے۔ پھر فرمایا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یعنی آپ خوب کھول کر واضح طور پر وہ باتیں صاف واضح طور پر فرما دیجئے جن کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے اعراض کیجئے، مطلب کہ ان کے انکار، حسد، بغض اور عدم قبولیت کی بنیاد پر آپ مغموم نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، نتیجہ اللہ پر چھوڑے۔ ہدایت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، آپ کا کام ہے تبلیغ ہے، رسالت ہے، دعوت ہے، لوگوں تک دین پہنچانا ہے۔ اور جو استہزاء کرتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، بلا شبہ جو لوگ استہزاء کرتے ہیں، اللہ کے بغیر غیر کو معبود بناتے، مسجود تجویز کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہے۔ استہزاء کرنے والے تو سارے مشرکین تھے، لیکن یہ بدبخت ولید ابن مغیرہ جیسے لوگ اور ان کے ساتھ دیگر کچھ لوگ زیادہ اس معاملے میں پیش ہوتے تھے۔ علامہ کرمانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ مستہزئین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر گندگی ڈالی تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ علامہ بغوی نے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ نمبر 59 میں لکھا ہے کہ مستہزئین سے مراد یہ ولید ابن مغیرہ ہے، عاصم ابن وائل ہے، اسود ابن عبد المطلب ہے، اسود ابن عبد یغوث ہے، حارث ابن قیس ہے، اور یہ سب جتنے بھی مستہزئین تھے، مذاق اڑانے والے تھے، بدترین موت پر مر گئے۔
نفرت اور قابل عبرت موت پر یہ سب مر گئے تھے۔ ولید ابن مغیرہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر موجود تھا۔ جبرائیل امین نے تشریف لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ولید کے بارے میں کہ یہ شخص کیسا ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برا بندہ ہے۔ جبرائیل امین نے ولید کے پنڈلے کی طرف اشارہ کیا، ولید چلا گیا۔ راستے میں بنی خزاعہ کا ایک شخص کھڑا تھا جس کے جو تیر تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، تیر کا جو داردار حصہ ہے وہ ولید کے پاؤں میں چبھ گیا، جس کی وجہ سے پنڈلی زخمی ہوئی، اور وہ اتنا بڑا زخم بن گیا کہ لیٹا رہا یہاں تک کہ موت اس کو آ گئی، بدبودار موت اس کو مقدر ہوئی۔ عاصم بن وائل کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ شخص کیسا ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برا بندہ ہے۔ راستے پر جا رہا تھا، بلکہ دو لڑکوں کے ساتھ تفریح کے لیے ایک گھاٹی پر پہنچا، اور ایک خاردار درخت کا کانٹا جو ہے وہ پاؤں کے تلوے میں گھس گیا، جس سے اس کا پاؤں جو تھا وہ اونٹ کے گردن کے برابر ہو گیا۔ پڑا رہا بدبو، اور لوگ اس سے دور بھاگتے رہے، بدترین عبرتناک موت پر مرا۔ اسود ابن عبد المطلب اندھا ہو گیا، دیواروں پر سر مارتا رہا۔ اسود ابن یغوث دست کے مرض میں مبتلا ہو گیا، بے عزتی اور عبرتناک موت پر مر گیا، مردار ہو گیا۔ حارث ابن قیس کے ناک سے مسلسل پیپ نکلنے لگی۔ مطلب ہر ایک جتنے بھی مستہزئین تھے سب عبرتناک اور بدترین موت پر جو ہے وہ مر گئے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، تحقیق کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ مشرکین معاندانہ گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اور اس وجہ سے طبعی طور پر آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھے، تحمید پڑھے، اس میں مشغول و مصروف رہے، نمازوں کی ادائیگی اور دیگر عبادات میں مصروف رہے، اور زندگی کے آخری لمحے تک پابند اور کاربند رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی رنج ہو، عالم ہو، غم ہو، اور اس کی ایک صورت سامنے پیش آئے تو اللہ کی طرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے، کیونکہ رنج و غم دور کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی فکر مندی والی بات پیش آتی تو نماز پڑھنے لگتے تھے۔ سیدنا جبیر ابن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے طرف یہ وحی نہیں آئی ہے کہ سب مال جمع کرو، مجھے مال جمع کرنے کا کوئی حکم نہیں ملا، مجھے یہ نہیں کہا کہ میں تاجروں میں سے ہو جاؤ، مجھے تاجر بنانے کا حکم نہیں، مجھے مالدار بنانے کا حکم نہیں، میرے طرف سے یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو حمد کے ساتھ ملی ہوتے ہو، نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے، موت تک اللہ کی عبادت کیجئے، حتیٰ یأتیک الیقین، حتیٰ یأتیک الیقین اے الموت، موت تک آپ اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف رہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔